نیدرلینڈ کے شہر ایمسٹرڈیم میں انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانی کرسچن کمیونٹی کے لیڈرز نے شرکت کی۔ بڑی کامیاب رہی، تفصیل دیکھیے۔ ہو جائے گا تاکہ وہ ای یو کے ریکارڈ میں پہنچے اور انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن پاکستان میں این جی اوز کام کر رہی ہیں، جیسے ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو گئی، UNHCR ہو گئی، اور بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کیسز کو رپورٹ کرتے ہیں، وہ رپورٹ ہونی چاہیے۔ تو تھینک یو ویری مچ ایوری باڈی فار لسننگ۔ شکریہ آپ سب کا۔ میں اس کو شارٹلی نا 2-4 لائنوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو یہ رپورٹ ہے، سوائے آرمز اینڈ ایمونیشن کے پاکستان کی تمام پروڈکٹ جو ہیں ان کے لیے یورپین منڈی جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے۔ صرف ویپنز جو ہیں، اس کے علاوہ تمام چیزیں، چاہے وہ گارمنٹس ہوں، چاہے وہ فوڈ پروڈکٹ ہوں، چاہے کچھ بھی ہو وہاں، اور پاکستان کو $6.23 بلین ایوری ایئر یہ ایک بچت ہوتی ہے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے حوالے سے۔ اب اس کے اندر 27 کنونشن ہیں، جن میں سے انسانی حقوق کے کنونشنز کو اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ پریشر ڈال کر ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جیسے انہوں نے فیٹف میں، آپ نے دیکھا ہوگا فیٹف پر پاکستان کی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے کہ صرف گرے ایریا تک آنے کے لیے اس کو یہاں یورپین نے، جو یورپین یونین ہے، انہوں نے گھٹنے ٹکائے، اور انہوں نے پھر فیٹف سے وہ جو کچھ مسلمان علماء تھے جن کو انہوں نے گردن سے پکڑا اور جیلوں میں ڈالا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں مسیحیوں کے حوالے سے حالات بہت کشیدہ ہیں۔ جڑا والا، سمبڑیال اور گوجرا اور دیگر جو حادثات ہیں، جو سانحات ہیں، ان پر خاموشی۔ ابھی جڑا والا کا آپ دیکھیں تو جڑا والا کے حوالے سے مسیحیوں کو پکڑ کر جیلوں میں ڈالا گیا ہے اور ان کے ذمہ داران آزاد پھر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی مسیحیوں کے لیے اوورسیز پاکستانی، بالخصوص یورپین پاکستانی جو ہیں کرسچن اور ہم ہالینڈ والے، ہمیشہ آواز بلند کرتے ہیں۔ ہر سال انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر ہم اپنے لوگوں کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، کیونکہ انسانی حقوق کے عالمی دن کو 1948 سے یہ دن جو ہے وہ مخصوص کیا گیا، لیکن انسانی حقوق کی پامالی ہوتی۔ 2010 سے ہم نے شروع کیا ہوا، یہ 2011 کو بہت بڑے کانفرنس میں، یورپین پارلیمنٹ کی کانفرنس میں ہمیں بلایا گیا، وہاں ہم نے آواز بلند کی۔ 2012 میں ہم نے دی ہیگ میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس تھی، اس میں ہمیں بلایا گیا، ہم نے وہاں آواز بلند کی۔ ہر سال ہم مظاہرے کرتے ہیں۔ اس سال بھی برسل میں ہمارا پلان تھا، ہم نے ایک میٹنگ کی ہالینڈ کی کمیونٹی نے، اور پھر ہم نے پڑوسی ایک دوست ہیں، پڑوسی ملک ہے، ان کے دوستوں سے ہم نے بات کی کہ جناب ہمیں مل کر اس کو کرنا چاہیے۔ ایک دوست نے ہم سے وعدہ کیا کہ جی وہ 2 دن میں کمیونٹی سے بات کر کے وہ ہمیں بتائے گا، اور پھر وہ 2 دن جو ہیں وہ 2 ہفتے گزر گئے اور کوئی جواب نہیں آیا، اور اس وجہ سے ہمارا یہ پروٹیسٹ نہ ہو سکا۔ لیکن چلیں کوئی بات نہیں، ہم نے یہ کانفرنس کی، خدا کا شکر ہے کامیاب رہی۔ ہم اپنے جو لوکل خمنتے ہاؤس ہیں، ہم جو ہے نا، ہم ڈائریکٹ ہم کہتے ہیں ہم تو ایرے کامر میں جا کے ڈچ پارلیمنٹ میں ہم جا کے پٹیشنز دیتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہاں پر ہالینڈ میں جو ہے نا وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم بہت اسٹرانگ ہے۔ تو میرے خیال سے ہمیں جہاں جہاں بھی ہم جس جگہ پہ رہ رہے ہیں، ہمیں اپنے لوکل جو خمنتے ہیں، ہمیں وہاں پر بھی جا کر وہ پٹیشنز دینی چاہیے، تاکہ ان تک بھی یہ بات پہنچے، اور پھر وہاں سے بھی جو ہے نا وہ پریشرائز ہم۔ شرکا نے گلباز بھائی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کو ٹریبیوٹ دیتے ہوئے 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ ہے احترام کے لیے، اس کی عزت اور رسپیکٹ کی جائے، اور جب تک ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، عزت نہیں کریں گے، تو ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ہمیں ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، بہت اچھا ہے، لیکن ان سب باتوں کے درمیان ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ خدا کیا چاہتا ہے ہم سے۔ تو اس کے بعد یہ کوئی جواب نہیں، کوئی اس کا حل نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہو پاتا۔ میں 1 مہینہ پہلے پاکستان کا ایک بڑا شارٹ سا ٹور تھا، تو میں نے جو ولولہ ایئرپورٹ کے اندر دیکھا کہ ایک گیٹ بند کیا گیا ہوا، اور وہ گیٹ اس لیے بند کیا گیا ہوا تھا کہ جی فلسطین کو اس ٹائم دنیا کی ضرورت ہے۔ ہم امبیسی میں بھاگتے ہیں، ہم اور جگہ پر بھاگتے ہیں، آئیے ایک دفعہ یہ بھی کر کے دیکھتے ہیں۔ ٹرین اسٹیشن نیچے ہے، اور یورپ میں
نیدرلینڈ میں ایکشن کمیٹی کی جانب سے اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں عظیم مسیح، پاسٹر عمران گل، اس کے بعد انیل نعمان تھے، مون سیمول تھے، ہارون بھائی تھے، الیاس بھائی تھے، اینسن بھائی تھے، میں واٹسن گل اس میں تھا. اس کے بعد پھر ہمارے جو پاسٹرز ہیں، پاسٹر ایرک سرور صاحب، انہوں نے وہ ہال ہمیں پرووائڈ کیا کانفرنس کے لیے. پاسٹر ندیم تھے وہاں پر، اور اس کے بعد پھر ایلڈر رابن گل تھے، اور بہت سارے کمیونٹی کے لوگ اس کانفرنس میں موجود تھے. اور ہم نے سب نے متفقہ طور پر ایک قرارداد پاس کی، اور اسے کامیابی ملی کہ ہم فروری کے مہینے میں ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز کریں گے. ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ 1947 سے لے کر آج تک اقلیتوں کو ان کے حقوق نہیں دے سکی، ان کو دینے چاہیے. جب فیٹف پر پاکستانی حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو نکال سکتی ہے اس پریشر سے، اور ان کی شرائط کو مان سکتی ہے، تو یہاں تو صرف اپنے ہی لوگوں کو ان کے حقوق دینے کی بات ہو رہی ہے، پاکستانی مسیحیوں کو، اقلیتوں کو ان کے حقوق دینے کی بات ہو رہی ہے. تو اگر یہ GSP+ اسٹیٹس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پاکستانی مسیحیوں کو برابر کے شہری سمجھنا ہوگا، ان کو ان کے حقوق دینے ہوں گے. اور اگر وہ یہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کی جو بقا ہے، سلامتی ہے، اس کے وہ ضامن نہیں ہیں، اس کو وہ کیئر نہیں کرتے ہیں. اور اگر قوم کے اندر کوئی ایک بھی کمیونٹی کمزور ہوتی ہے تو ملک کمزور ہوتا ہے. اب اس میں جیسے ندیم بھائی نے پتھروں کا ذکر کیا ہے، ہمیں داؤد بننے کی ضرورت ہے، لیکن جو اس نے تھیلی پکڑی تھی نا، اس نے بنی اسرائیل قوم کی طرف نہیں کی تھی، اس نے دشمن کی طرف کی تھی. تو جو خدا نے ہمیں آج یہ موقع دیا، ہم سب ایک یعنی کہ جگہ پہ سب اکٹھے ہوئے ہیں، تو جب ہم تھیلی پکڑیں تو ہم اپنوں کی طرف اس کا منہ نہ کریں. ہم اس تھیلی کا جو منہ ہے نا دشمن کی طرف کریں گے تو اس کی جب یہاں پتھر لگے گا تو وہ گرے گا، تو وہ مرے گا بھی. تو یونٹی جون سی ہے نا، جو کرسچینٹی میں جو سب سے زیادہ کمی پائی جاتی ہے وہ یونٹی کی ہے. اگر ہم آپس میں ایک دل رہیں گے، ایک روح رہیں گے، اور میرا پورا ایمان ہے کہ خدا پھر اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے لوگوں پر ہاتھ بڑھائے رکھتا ہے. کانفرنس میں یہی فیصلہ کیا گیا کہ ہم اس تحریک کو مزید مضبوط بنائیں گے. جیسے کہ یورپین کمیشن نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا، ہمیں پاکستان کی وہ رپورٹ دی جو ابھی جس پر وہ کام کر رہے ہیں، اور ہمیں بتایا کہ جناب 2027 تک یہ GSP+ اسٹیٹس جو ہے پاکستان کو دیا گیا ہے، اور یورپین پارلیمنٹ جو ہے وہ اس پر ابھی کام کر رہی ہے، اور ان شرائط کو سخت کر سکتی ہے. اگر وہ نہیں کریں گے تو ہم اس پر مزید احتجاج کریں گے، پروٹیسٹ کریں گے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی مسیحیوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، وہ برابر کے شہری ہیں، ان کو ان کے حقوق ملنے چاہیے. اس کے لیے ہم ہر جگہ تک جا سکتے ہیں.